ہمارے پنڈی بوائے نے 40 روزہ چلہ کاٹنے کے بعد انکشاف کیا کہ عمران خان ایک ضدی سیاستدان ہے۔ پنڈی بوائے نے چلے کے آغاز سے 2 دن پہلے مجھے کال کی۔ ان کی کال ہمیشہ شکوے سے شروع ہوتی ہے۔ اس روز بھی کہنے لگے، سر جی آپ بار بار بھول جاتے ہیں، میں نے اپنا سیاسی کیریئر اور آپ نے اپنا وکالتی کیریئر اکٹھے شروع کیا تھا۔ آپ کا دفتر اقبال روڈ کے کونے پہ تھا اور میری لال حویلی بوہڑ بازار کے دوسرے کونے پر۔ پھر انہوں نے طویل قانونی مشورے مانگے اور ساتھ ساتھ کسی کو کہتے رہے، لکھ ہوئے تیز لکھ۔ بعد از چلہ ٹی وی انٹرویو میں بھی پنڈی بوائے نے ساری لکھی ہوئی پرچیوں کا پلندہ ٹی وی کیمرے کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اسے پنڈی بوائے کی کامیابی آبرومندانہ ایگزٹ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی غبارے پھوڑنے والی بندوق کی۔ درمیان میں ایک پنڈی وال کا ذکر آ گیا۔ نواز شریف کو تیسری دفعہ رات کی فرمائشی تقریر کے بعد اقتدار ملا تو وزارت داخلہ کا قلمدان ایک اور پنڈی وال کے حصے میں آیا۔ یہ نواز شریف کی 2013 والی تیسری رونمائی کا ڈی ڈے تھا۔ صبح نواز کابینہ کی وفاقی وزیروں نے حلف لیا۔ میں تب سپریم کورٹ میں تھا۔ مارگلا روڈ سے لا آفس واپس آتے ہوئے میرے منشی شبیر کے فون پر کال آئی۔ بتایا گیا وزیر داخلہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب چودھری نثار تھے۔ ہماری الیکس سوا ویلی کی پوٹوہاری لہجے میں ہمیشہ بھائی صاحب کہہ کر شروع ہوتی ہے۔ بھائی صاحب کہنے لگے، کل آپ میرے ساتھ دن کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہاں؟ بتایا پنجاب ہاؤس میں شہباز شریف والے بلاک میں۔ ہم نے زوردار کہکہا لگایا، جس پر چودھری نثار علی خان نے کہا 1 on 1۔ اگلے دن میں پنجاب ہاؤس کے چیف منسٹر بلاک میں پہنچا۔ پہلے کچھ دیر نجی گپ شپ ہوتی رہی۔ اس دوران وزیر داخلہ کے باوردی اہلکار اندر آئے اور بتایا، سر لنچ ٹیبل تیار ہے۔ چودھری نثار نے کہا، یہ لنچ میں نے پارٹی کے کہنے پر رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں آپ یا ہمارے ساتھ آ جائیں یا الیکشن سے پہلے عمران خان کو نہ جوائن کریں۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں آپ بابر اعوان ہیں اور میں چودھری نثار، یہی ڈیل میں آپ کو آفر کرتا ہوں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چودھری نثار علی خان بے ساختہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، بھائی صاحب میں ڈیل قبول نہیں کروں گا۔ میں نے اس جواب پر ان کا شکریہ ادا کیا، کھانا کھایا اور وہ مجھے گاڑی تک چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جس طرح کہتے ہیں یادوں کی بارات یا نرسری قیادت کی چوتھی واپسی کی بارات، اسی طرح میرے ذہن میں نہ جانے کیوں ملاقاتوں کی بارات تر آتی ہے۔ یہ ملاقات تب ہوئی جب آصف زرداری ملک کے صدر تھے، میں وزیر قانون۔ میں نے مسعود چشتی کے ساتھ بورے والا بار جانا تھا۔ صدر نے فون کیا، اپنا پروگرام تبدیل کر کے گورنر ہاؤس سلمان کے پاس پہنچو۔ یہاں سے ہم ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے اور لاہور والی جاتی عمرہ میں اترے۔ باقی تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف کی ڈائننگ ٹیبل پر ایک طرف ان کی ٹیم جبکہ دوسری جانب صدر کے ساتھ میری نشست تھی۔ اس میز پر گفتگو کم تھی، بس کھانے ہی کھانے تھے۔ کھانے کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، بابر اعوان صاحب، آصف صاحب آپ کی سنتے ہیں، ان کو مشورہ دیں، آئیں مل کر ہم 6-7 کو ٹنگ دیں، ہمارا مسئلہ ورنہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ صدر نے یہ سن کر حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے آداب مہمانی کو سامنے رکھتے ہوئے لائٹر نوٹ پر جواب دیا، میں وکیل ہوں، کسی کو لٹکانا ہمارا کام نہیں۔ تیسری باری پر نواز شریف کی وش لسٹ میں سے ایک انہوں نے ٹانگنے کی پوری کوشش کی، مگر ٹانگنا نہ ٹانگنا قدرت کا کھیل ہے، سیاست کا نہیں۔ اگلے روز معیشت اور سیاست کے غبارے پھوڑنے والی بندوق کی 6ٹھی لانچنگ ہوئی۔ جی بی اے جے کے 3 صوبوں اور مرکز کی سرکاروں نے ریڈ کارپٹ پر اسے بزوگا بنانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ پنجاب کے لوگوں کو 1984 سے لے کر 2023 تک کے 16 ماہ تک زبانی یاد ہے۔ نواز شریف نے جو لکھا ہوا پرچیوں سے پڑھا اسے پرچی سمجھ کر بھول جائیں، مگر کہہ گئے وہ کون ہے جو ہر دفعہ مجھے آپ سے جدا کرتا ہے۔ کچھ زخم ایسے گہرے ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور پر پرے رکھا جا سکتا ہے، بھولے نہیں جا سکتے۔ نواز شریف کا پہلا جلسہ مشرف کے آخری جلسے جیسا تھا جو شاہراہ دستور پہ ڈی چوک میں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے 90 دن میں الیکشن کا آئینی مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ معیشت کی بحالی کا روڈ میپ کیوں بھولے؟ عوام سے یہ کہنا تم بجلی سستی کرنے کے لیے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے میرا ساتھ دو گے، یعنی یہ لو مجھے پھر سنبھالو۔ غبارے پھوڑنے والی بندوق سے کلاشنکوف کا فائر نہیں ہو سکتا، بس یہ یاد رکھیں۔